فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں سیرت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب حصہ دوم، تالیف علامہ مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ کی ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 18ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 212۔ عنوان ہے باب الحدود۔ اصلاح معاشرہ اور انسداد جرائم کے لیے مجرموں کی سرکوبی از بس ضروری ہوتی ہے۔ چنانچہ ہر حکومت جرائم کے سدباب اور امن و امان کی بحالی کے پیش نظر جرائم پیشہ لوگوں کو مختلف سزائیں دیتی ہے۔ اگر سزا کا اندیشہ نہ ہو تو نہ جرائم کی روک تھام ہو سکتی ہے اور نہ نظم و انضباط برقرار رہ سکتا ہے۔ اسلام جو افرادی اصلاح کے ساتھ پرامن معاشرے کے قیام کا داعی ہے، وہ قانون معاشرت کے تحفظ کے لیے مجرم کو سزا دینا ضروری سمجھتا ہے اور کسی جرم کو نظر انداز نہیں کرتا تاکہ کسی کو کھلے بندوں ارتکاب جرم کی جرأت نہ ہو سکے۔ ایک طبقے کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام کی سزائیں انتہائی سخت ہیں۔ بے شک اسلام کی تجویز کردہ سزائیں اپنے اندر سختی لیے ہوئے ہیں، لیکن جرائم کے انسداد کے لیے اس کے سوا چارہ کار ہی کیا تھا، جبکہ مشاہدہ ہے کہ معمولی سزائیں جرائم کی روک تھام میں ناکام ثابت ہو چکی ہیں اور سزاؤں کے باوجود جرائم بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ لہٰذا جرائم کے انسداد کے لیے یہی تدبیر کارگر ہو سکتی تھی کہ سخت سے سخت سزا تجویز کی جائے تاکہ سزا کی ہولناکی ارتکاب جرم سے مانع ہو۔ اسلام میں دو قسم کی سزائیں ہیں، ایک وہ جو شرع کی طرف سے متعین کی جاتی ہے، جیسے 100 تعزیانوں یا ہاتھ کاٹنے کی سزا، انہیں حدود سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور دوسری سزائیں وہ جو قاضی کی ثوابدید پر چھوڑ دی گئی ہیں کہ وہ جرم کی سنگینی اور مجرم کی ذہنی کیفیت کو دیکھتے ہوئے تجویز کرے، چاہے اسے قید کرے، چاہے جسمانی سزا دے یا ڈانٹ ڈپٹ کر چھوڑ دے۔ انہیں تعزیرات کہا جاتا ہے۔ حدود کے اجرا کے لیے ضروری ہے کہ مجرم کے خلاف شرعی شہادت قائم ہو یا وہ خود اقرار جرم کرے۔ اگر شہادت سے جرم ثابت ہو جائے تو پھر حد کے اجرا میں تاخیر روا نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام کے پاس 3 آدمیوں نے گواہی دی کہ فلاں شخص زنا کا مرتکب ہوا ہے۔ فرمایا کہ چوتھا گواہ کہاں ہے؟ کہا کہ وہ ابھی آیا چاہتا ہے۔ فرمایا حدود کے سلسلے میں ایک ساتھ کا بھی انتظار نہیں کیا جا سکتا، اور یہ روایت وسائل شیعہ میں ہے۔ یوں ہی سفارش کی بنا پر عفو درگزر کا بھی جواز نہیں۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے، جب معاملہ امام تک پہنچ جائے تو حد کے بارے میں کوئی شخص سفارش نہ کرے، کیونکہ امام اس کے رد و بدل پر اختیار نہیں رکھتا، اور یہ روایت ہے وسائل شیعہ میں۔ چنانچہ ایک مرتبہ بنی اسد کا ایک آدمی کسی جرم میں ماخوذ ہوا۔ اس کے قبیلے کے کچھ لوگ حضرت حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور کہا کہ آپ ہمارے آدمی کے بارے میں امیر المومنین علیہ السلام سے سفارش کریں، مگر آپ علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ اب وہ لوگ امیر المومنین علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ ہم اپنے آدمی کی سفارش کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ جو چیز میرے بس میں ہوگی میں اس سے دریغ نہیں کروں گا۔ وہ لوگ یہ سمجھے کہ ان کی سفارش مؤثر ثابت ہوئی ہے۔ خوشی خوشی واپس پلٹے۔ واپسی پر امام حسین علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو ان سے کہا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے ہماری سفارش کو قبول کر لیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ شاید اس عرصے میں اس پر حد جاری ہو چکی ہو۔
یہ سن کر وہ لوگ دوبارہ امیر المومنین علیہ السلام کے پاس آئے، دیکھا کہ اس پر حد جاری کی جا رہی ہے۔ ان لوگوں نے کہا، یا امیر المومنین، کیا آپ نے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ جو چیز میرے اختیار میں ہوگی اس سے دریغ نہیں کروں گا؟ فرمایا، میں نے تو اس چیز کے لیے وعدہ کیا تھا کہ جس پر مجھے اختیار ہوگا، اور ہر چیز صرف اللہ کے لیے ہے جس پر مجھے اختیار نہیں ہے۔ اور یہ روایت ہے مستدرک الوسائل میں۔ شرع نے جن جرائم کے ارتکاب پر مختلف حدود کے اجرا کا حکم دیا ہے، ان میں سے چند حدود کا ذکر کیا جاتا ہے۔ حد زنا۔ زنا ایک ایسا عمل ہے جو ہر قوم و ملت میں انتہائی برا سمجھا جاتا ہے، اور کوئی مذہب جو اخلاقی قدروں کا پاس رکھتا ہو اس کی اجازت نہیں دیتا، اور اسلام میں اسے گناہ کبیرہ میں شمار کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ سراسر بے حیائی اور بد چلنی ہے۔ زنا کے ثبوت کے لیے 4 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر یہ تعداد پوری ہو جائے تو اسے 100 کوڑوں یا رجم کی سزا دی جائے گی۔ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ کسی مرد یا عورت کو اس وقت تک سنگسار نہیں کیا جائے گا جب تک کہ 4 گواہ وقوع فعل کی عینی شہادت نہ دیں، اور یہ روایت بھی وسائل شیعہ میں ہے۔ اگر گواہ نہ ہو اور وہ خود 4 مرتبہ اس فعل کے ارتکاب کا اقرار کرے تو اس صورت میں بھی اسے کوڑوں یا رجم کی سزا دی جائے گی۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص 4 مرتبہ زنا کا اقرار کرے اور بیوی رکھتا ہو، اسے سنگسار کیا جائے گا۔ یہ روایت مستدرک الوسائل میں ہے۔ ایک شخص امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، یا امیر المومنین، میں فعل زنا کا مرتکب ہوا ہوں اور مجھے شرعی سزا دے کر پاک کر دیجیے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، کیا تمہارا ذہنی توازن درست ہے؟ کہا ہاں۔ فرمایا، کیا قرآن کی تلاوت کر سکتے ہو؟ کہا ہاں۔ فرمایا، کس قبیلے سے ہو؟ کہا قبیلہ بنیہ سے۔ فرمایا، تم اس وقت جاؤ، میں لوگوں سے تمہارے بارے میں دریافت کروں گا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس کے بارے میں لوگوں سے دریافت کیا تو بتایا گیا کہ وہ صحیح العقل و مسلمان ہے۔ جب وہ دوبارہ آیا تو اقرار زنا کے بعد اجرائے حد کی خواہش کی تو آپ نے فرمایا، کیا تم بیوی رکھتے ہو؟ کہا ہاں۔ فرمایا، کیا تم اس کی پہنچ سے دور وہ تمہاری پہنچ سے دور دراز علاقے میں تھی؟ کہا کہ وہ گھر میں موجود تھی۔ فرمایا، جاؤ، ہم تمہارے بارے میں مناسب فیصلہ کریں گے۔ جب وہ تیسری مرتبہ آیا اور مثل سابق اقرار کیا تو حضرت علی علیہ السلام نے پھر اسے واپس جانے کے لیے کہا۔ آخر 4تھی مرتبہ حاضر ہوا اور زنا کا اعتراف کیا۔ جب حضرت علی علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ 4 مرتبہ اقرار کر چکا ہے، جس کے بعد حد کا اجرا ضروری ہو گیا، تو آپ علیہ السلام نے اسے زیر حراست رہنے کا حکم دیا اور اعلان فرمایا کہ کل اس پر شرعی حد جاری ہوگی۔ جو آنا چاہے وہ آئے اور گھر سے اس طرح نکلے کہ ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے۔ دوسرے دن امیر المومنین علیہ السلام منہ اندھیرے گھر سے نکلے، 2 رکعت نماز ادا کی اور ایک گڑھا کھود کر اس میں اسے کھڑا کیا اور لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے لوگوں، یہ اللہ کا حق ہے، اس کام کے لیے وہ آگے بڑھے جس کے ذمہ خود اس حق کا مطالبہ نہ ہو، کیونکہ جس پر خود حد عائد ہوتی ہو اسے حد جاری کرنے میں حصہ نہیں لینا چاہیے۔ یہ سن کر کچھ لوگ پلٹ گئے اور کچھ پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت علی علیہ السلام نے 4 مرتبہ تکبیر کی، آواز بلند کی، اس کے بعد پتھر پھینکا اور حسن اور حسین علیہ السلام نے بھی پتھر پھینکے۔ جب اس نے دم توڑ دیا تو حضرت نے اسے گڑھے سے باہر نکالا، نماز جنازہ پڑھی اور اس سے دفن کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے اسے غسل نہیں دیا۔ فرمایا کہ اس کا غسل یہی تھا کہ جس نے اسے ہمیشہ کے لیے پاک کر دیا۔ اس کے بعد حضرت علی نے فرمایا، جو شخص کسی فعل قبیح کا مرتکب ہو، وہ اس معاملے میں جو اس کے اور اللہ کے مابین ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ خدا کی قسم، در پردہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا اس سے کہیں بہتر ہے کہ وہ رسوائی مول لے اور اپنا پردہ چاک کرے، اور یہ روایت تفسیر برہان میں ہے۔ اسی طرح ایک عورت نے حضرت کے سامنے زنا کا اقرار کیا۔ جب اقرار کی تکمیل ہو گئی تو آپ نے اعلان فرمایا کہ کل اس عورت پر حد جاری کی جائے گی اور جو آنا چاہیں وہ آئیں۔ دوسرے دن امیر المومنین علیہ السلام اس عورت کو لے کر نکلے اور دوسرے لوگ بھی جمع ہو گئے۔ جب اجرائے حد کا وقت آیا تو آپ خچر پر سوار ہوئے اور آواز سے بلند فرمایا کہ اے لوگوں، اللہ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد لیا اور انہوں نے مجھ سے عہد و پیمان لیا کہ وہی شخص حد جاری کرے جو خود حد کا سزاوار نہ ہو، لہٰذا تم میں سے جو فعل زنا کا مرتکب ہوا ہو وہ حد کے اجرا میں حصہ نہ لے۔
یہ سنتے ہی اکثر لوگ پلٹ گئے اور امیر المومنین علیہ السلام، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے حد جاری کی۔ فعل زنا کے محرکات کہیں قوی ہوتے ہیں، کہیں کمزور، کہیں شہوانی قوت کی تسکین کا سامان ہوتے ہیں، کہیں نہیں ہوتے، کہیں فریق ثانی کی رضامندی ہوتی ہے اور کہیں جبر کار فرما ہوتا ہے، کہیں یہ جرم مجرم کی ذات تک محدود رہتا ہے اور کہیں اس سے معاشرتی زندگی متاثر ہوتی ہے۔ ان مختلف صورتوں اور حالات کے پیش نظر اسلام نے جرم کی نوعیت یکساں ہونے کے باوجود مرتکین جرم کو ایک سطح پر نہیں رکھا، بلکہ کہیں نرم، کہیں سنگین اور کہیں سنگین تر سزائیں تجویز کی ہیں۔ ان سزاؤں کی صورت یہ ہے کہ اگر ایسا مرد جو بیوی رکھتا ہو یا ایسی عورت جو بیاہی ہوئی ہو زنا کا ارتکاب کرے تو اس سے سنسار کیا جائے گا۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شادی شدہ مرد اور بیاہی ہوئی عورت کو سنسار کیا جائے، اور یہ روایت مستدرک الوسائل میں ہے، اور اگر بڑھاپے کی حدود میں قدم رکھ چکے ہوں تو انہیں سنسار کرنے سے پہلے 100 کوڑے مارے جائیں۔ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد، جب سن رسیدہ مرد اور سن رسیدہ عورت زنا کا ارتکاب کریں تو ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائیں اور پھر سنسار کیا جائے، اور یہ روایت بھی مستدرک الوسائل میں ہے۔ اگر بن بیاہا ہو تو اسے 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام نے بن بیاہی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس سے فرمان باری یعنی بدکار مرد اور بدکار عورت، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ اس کے مطابق اسے 100 کوڑے لگائے گئے، اور یہ روایت بھی مستدرک الوسائل میں ہے۔ اگر شادی شدہ عورت ہو مگر ہم بستری کی نوبت نہ آئی ہو تو اسے 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور 1 سال کے لیے شہر بدر کر دیا جائے گا۔ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ وہ بیاہا ہوا جس نے ابھی مقاربت نہ کی ہو، اسے 100 کوڑوں اور 1 سال کی جلا وطنی کی سزا دی جائے گی، اور یہ روایت مستدرک الوسائل میں ہے۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام کے پاس ایک شخص کو لایا گیا اور زنا کا اقرار کرتا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم شادی شدہ ہو؟ اس نے فرمایا کہ ہاں۔ پھر تمہیں سنسار کیا جائے گا۔ ابھی اسے سنسار نہ کیا گیا کہ ایک شخص نے کہا، یا امیر المومنین، اس کا عقد تو ہو چکا ہے مگر ابھی مقاربت نہیں کی۔ فرمایا کہ اس صورت میں اسے رجم کے بجائے 100 کوڑوں کی سزا دی جائے گی۔ اگر کوئی شخص قید خانے میں ہو یا گھر سے دور ایسی جگہ پر ہو جہاں سے بیوی تک پہنچ نہ سکتا ہو تو اسے سنسار کرنے کے بجائے 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ چنانچہ ایک شخص قید و بند میں تھا اور بیوی تک نہ پہنچ سکتا تھا، اس نے قید خانے میں زنا کا ارتکاب کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے سنسار کیا جائے گا، بلکہ سنسار نہیں کیا جائے گا بلکہ 100 کوڑوں کی سزا دی جائے گی۔ ایک مرد یمنی مدینے میں زنا کا ارتکاب کرتا ہے۔ حضرت عمر نے اسے سنسار کرنا چاہا۔ حضرت علی کو معلوم ہوا تو فرمایا کہ اسے سنسار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ یہاں مدینے میں ہے اور اس کی بیوی دوسرے شہر میں ہے، اسے 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ ایک شخص کی بیوی بصرہ میں تھی اور وہ کوفے میں زنا کا مرتکب ہوا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اسے سنسار کرنے کے بجائے 100 کوڑے لگائے۔ اگر کوئی شخص بیٹی، بہن وغیرہ سے زنا کرے تو اسے قتل کیا جائے گا۔ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، اگر کوئی شخص محرم کے ساتھ زنا کرے تو اسے قتل کیا جائے گا، اور یہ روایت مستدرک الوسائل میں ہے۔ اگر کوئی شخص سوتیلی ماں کے ساتھ زنا کا مرتکب ہو اسے سنسار کیا جائے گا، خواہ بیوی رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام کے پاس ایک شخص کو لایا گیا جو اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ زنا کا مرتکب ہوا تھا۔ حضرت نے اسے سنسار کرنے کا حکم دیا۔ اگر کوئی شخص کسی عورت سے زبردستی زنا کرے تو اسے قتل کیا جائے گا۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی عورت کو بے دست و پا کر کے اس سے بدکاری کرے اسے قتل کیا جائے، اور یہ روایت مستدرک الوسائل میں ہے۔ جو عورت زنا پر مجبور کر دی گئی ہو اس پر سے حد ساقط ہوگی۔ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی عورت کو بے دست و پا کر کے اس سے بدکاری کرے اسے قتل کیا جائے گا۔ جو عورت مجبور و بے بس کر دی گئی ہو اس سے مجبوری کا اظہار کرے اس پر حد جاری نہیں ہوگی، اور یہ مستدرک الوسائل میں موجود ہے۔
چنانچہ حضرت علی علیہ السلام کے پاس ایک مرد اور عورت کو لایا گیا جو زنا کرتے دیکھے گئے۔ حضرت علی علیہ السلام کے دریافت کرنے پر اس عورت نے کہا، یا امیر المومنین، میں رضامندی سے اس فعل پر آمادہ نہیں ہوئی بلکہ مجھے مجبور کر دیا گیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس پر حد جاری نہ کی اور اسے چھوڑ دیا۔ اگر کوئی کافر ذمی کسی مسلمان عورت کے ساتھ زنا کرے تو اسے قتل کیا جائے۔ چنانچہ حضرت عمر کے سامنے 5 آدمی پیش کیے گئے جو زنا میں ماخوذ تھے۔ حضرت عمر نے حد جاری کی کہ ان 5 پر زنا کی حد جاری کی جائے۔ امیر المومنین علیہ السلام وہاں موجود تھے۔ آپ نے فرمایا، ان سب کا حکم یکساں نہیں ہے۔ حضرت عمر نے کہا، تو پھر آپ ہی ان کی سزا تجویز کریں۔ آپ نے فرمایا، ان میں سے ایک کو قتل، ایک کو سنگسار کیا جائے گا، ایک کو 100 کوڑے اور ایک کو 50 کوڑے مارے جائیں گے، اور 5ویں کو تعزیر کر کے چھوڑ دیا جائے گا۔ اس پہ حضرت عمر تعجب میں ہوئے اور دوسرے لوگوں کو بھی حیرت ہوئی، ایک ہی جرم کی مختلف سزائیں کیوں؟ حضرت عمر نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا، پہلا مجرم کافر ذمی ہے، اس نے ایک مسلمان عورت سے زنا کیا جس کی وجہ سے وہ ذمی ہونے سے خارج ہو گیا، لہٰذا اسے قتل کی سزا دی جائے گی۔ دوسرا شخص بیوی رکھتا ہے، اس لیے اسے سنگسار کیا جائے گا۔ تیسرا بیوی نہیں رکھتا، اس لیے 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ چوتھا غلام ہے، اس لیے اسے نفس سزا دی جائے گی، اور 5واں مخبوط الحواس ہے، اس لیے اسے تعزیر کر کے چھوڑ دیا جائے گا۔ اگر کوئی حالت دیوانگی میں زنا کا مرتکب ہو تو اس پر نہ حد جاری ہوگی اور نہ اسے سنگسار کیا جائے گا۔ چنانچہ ایک دیوانی عورت جو زنا میں ماخوذ تھی حضرت عمر کے پاس لائی گئی۔ جب شہادت سے زنا ثابت ہو گئی تو حضرت عمر نے اسے کوڑے لگانے کا حکم دیا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اسے کچھ لوگوں کے حصار میں جاتے دیکھا تو پوچھا، یہ کون ہے اور ماجرا کیا ہے؟ بتایا کہ یہ فلاں قبیلے کی دیوانی عورت ہے جسے حضرت عمر نے کوڑے لگانے کا حکم دیا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اسے واپس لے جاؤ اور عمر سے کہو کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ فلاں قبیلے کی دیوانی عورت ہے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دیوانہ مرفوع القلم ہے یہاں تک کہ دیوانگی زائل ہو۔ یہ روایت وسائل شیعہ میں ہے۔ اگر عورت حاملہ ہو تو جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے اسے سنگسار نہ کیا جائے۔ چنانچہ ایک شوہردار عورت نے اپنے کو بے شوہر کا ظاہر کر کے ایک دوسرے قبیلے میں نکاح کر لیا۔ جب اس کا انکشاف ہوا تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ بچہ جنم لے تو اسے سنگسار کیا جائے۔ حضرت عمر کے پاس ایک حاملہ عورت کو لایا گیا جو زنا کی مرتکب ہوئی تھی۔ انہوں نے حکم دیا کہ اسے سنگسار کر دیا جائے۔ امیر المومنین علیہ السلام کو معلوم ہوا تو آپ علیہ السلام نے حضرت عمر سے کہا کہ یہ عورت تو اپنے جرم کی وجہ سے سزا کی مستحق ہے، مگر اس بچے کا کیا قصور ہے جو اس کے شکم میں ہے؟ جب ان کے بچہ پیدا ہو جائے تو اس وقت اسے سنگسار کیا جائے۔ اگر کوئی عورت زنا سے حاملہ ہو کر بچہ جنے اور اسے مار ڈالے تو اسے دوہرے جرم کی وجہ سے دوہری سزا دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام کے سامنے ایک ایسی عورت کو پیش کیا گیا جس نے زنا کے ارتکاب کے بعد بچے کو مار ڈالا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اسے 100 کوڑے لگائے جائیں اور پھر سنگسار کر دیا جائے۔ اگر کوئی شوہردار عورت نابالغ بچے سے زنا کرائے، اس بچے کو تعزیر کی جائے گی اور عورت کو رجم کی بجائے 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ چنانچہ ایک شوہردار عورت کو جو ایک نابالغ بچے سے بدکاری کی مرتکب ہوئی تھی حضرت عمر کے پاس لایا گیا۔ انہوں نے حکم دیا کہ اسے سنگسار کر دیا جائے۔ حضرت نے فرمایا اسے سنگسار نہیں کیا جائے گا بلکہ اس پر حد جاری ہوگی، اس لیے کہ جس بچے سے یہ مرتکب زنا ہوئی ہے وہ ابھی بلوغ کی عمر کو نہیں پہنچا۔ اگر غلام زنا کا مرتکب ہو تو اسے ہر صورت میں 50 کوڑوں کی سزا دی جائے گی۔ چنانچہ امام محمد باقر علیہ السلام راوی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے غلاموں کے بارے میں یہ فیصلہ فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی زنا کا مرتکب ہو تو اسے 50 کوڑے لگائے جائیں، خواہ مسلمان ہو یا کافر یا نصرانی، اسے نہ سنگسار کیا جائے گا اور نہ شہر بدر کیا جائے گا۔ اور یہ روایت وسائل شیعہ میں ہے۔ اگر ایسا شخص زنا کرے جس کا کچھ حصہ آزاد ہو چکا ہو، کچھ حصہ غلام ہو، تو آزاد حصے کی بقدر اس پر پوری حد اور غلام حصے کی بقدر نفس حد جاری کی جائے گی۔ مثلا نفس آزاد ہو اور نفس غلام ہو تو آزاد حصے کے حساب سے 50 کوڑے اور غلام حصے کے حساب سے 25 کوڑے لگائے جائیں گے۔ حضرت عثمان کے دور میں ایک کنیز جو 3/4 آزاد ہو چکی تھی زنا کی مرتکب ہوئی۔
حضرت عثمان نے اس کے بارے میں امیر المومنین علیہ السلام سے دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا اسے 3/4 آزادی کے حساب سے اور 1/4 غلامی کے حساب سے سزا دی جائے۔ زید بن ثابت نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ اسے صرف غلامی کے حساب سے سزا ملنی چاہیے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے جبکہ 4 حصوں میں سے 3 حصے آزاد ہو چکے ہیں اور صرف 1 حصہ غلامی ہے۔ کہا پھر اسے میراث میں بھی آزادی کی قدر ملنا چاہیے؟ فرمایا ہاں ایسا ہی ہے، اور اسے میراث بھی آزادی کی قدر ملے گی، آزادی کے بقدر ملے گی۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ نے تحریر فرمایا کہ عثمان نے امیر المومنین علیہ السلام کے قول کی مخالفت کرتے ہوئے زید کے قول پر عمل کیا اور حضرت کی بات پر کان نہ دھرا، حالانکہ ان پر دلیل اور حجت واضح ہو چکی تھی۔ اور یہ روایت ارشاد صفحہ نمبر 100 پر ہے۔ اگر وقوع زنا میں شبہ کی گنجائش ہو تو شک کا فائدہ مجرم کو دیتے ہوئے حد جاری نہیں کی جائے گی۔ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے شک و شبہ کی صورت میں حدود ساقط کر دو، اور یہ روایت وسائل شیعہ میں ہے۔ چنانچہ ایک مرد اور عورت کو زنا کا ارتکاب کرتے دیکھا گیا، انہیں حضرت علی علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ نے اس مرد سے دریافت کیا تو اس نے کہا یہ میری بیوی ہے، اور اس عورت سے پوچھا تو وہ خاموش رہی۔ کچھ لوگوں نے اس عورت سے کہا کہ ہاں کہہ دو، اور کچھ لوگوں نے کہا انکار کر دو۔ اس عورت نے کہا کہ ہاں یہ میرا شوہر ہے۔ حضرت نے اس احتمال کی بنا پر کہ شاید اس کی بیوی ہو حد ساقط کر دی، اور اس مرد سے کہا کہ جب تک تم نکاح ثابت نہ کرو گے یہ عورت تم سے علیحدہ رکھی جائے گی۔ صفحہ نمبر ہے 200 اور عنوان ہے حد قذف۔ کسی بالغ اور عاقل مسلمان پر زنا یا لواطت کی تہمت لگانا، اسے ولد زنا کہنا قذف کہلاتا ہے۔ اسلام نے جس طرح مسلمان کے مال و جان کا تحفظ کیا ہے، اسی طرح اس کی عزت و آبرو کا بھی نگہبان ہے۔ وہ شہادت کے علاوہ جبکہ نصاب شہادت مکمل ہو قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی عصیاں کاری کا پردہ چاک کر کے یا کسی پر بہتان تراشی کر کے اسے معاشرے میں رسوا اور بدنام کیا جائے۔ رسوائی پر یہ اثر بھی مرتب ہوتا ہے کہ انسان گناہ کے ارتکاب میں جسور و بے باک ہو جاتا ہے، اور اگر گناہ ڈھکا چھپا رہتا ہے تو اپنی معاشرتی وقار کو بحال رکھنے کے لیے اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسلام نے اس جرم کی سنگینی کی پیش نظر جب 2 گواہوں کی گواہی یا اقرار سے قذف ثابت ہو جائے تو 80 کوڑوں کی سزا تجویز کی ہے۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں بہتان تراشی 3 طرح کی ہوتی ہے، ایک یہ کہ کسی کو زناکار کہے، یا یہ کہ اس کی ماں زانیہ ہے یا باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرے، اس کی سزا 80 کوڑے ہے۔ قذف کی یہ سزا آزاد ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت، سب کے لیے یکساں ہے۔ چنانچہ ایک عورت نے اپنی سوت کو غلط کار ثابت کرنے کے لیے اس کی بستر پر انڈے کی سفیدی ڈال دی اور اپنے شوہر سے کہا کہ ایک اجنبی مرد اس کے ہاں شب باش ہوا ہے، اس کے بستر کا جائزہ لے لو۔ جب اس نے بستر پر نظر کی تو اسے سفیدی نظر آئی، جس سے اسے اپنی بیوی کے بے راہ ہونے کا یقین ہو گیا۔ اس نے حضرت عمر سے اس کا ذکر کیا، انہوں نے اسے سزا دینے کا حکم دیا۔ امیر المومنین کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو آپ نے اس بستر کو دیکھنا چاہا۔ جب بستر پر نظر ڈالی تو فرمایا کہ اس پر کھولتا ہوا گرم پانی ڈالو۔ جب پانی ڈالا گیا تو سفیدی پھول کر ابھر آئی۔ فرمایا کہ اس نے اپنی سوت پر الزام لگایا ہے اور یہ چال چلی ہے، لہٰذا اسے الزام تراشی کی سزا دی جائے۔ چنانچہ اس پر حد قذف جاری کی گئی۔ اگر کوئی نابالغ لڑکے یا لڑکی یا دیوانے پر تہمت لگائے تو اس پر حد جاری کرنے کے بجائے تعزیر کی جائے گی۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جس پر خود حد جاری نہ ہوتی ہو اس پر تہمت لگانے سے بھی حد جاری نہ ہوگی، البتہ تہمت لگانے والا گناہ گار ہے۔ اور یہ روایت مستدرک الوسائل میں ہے۔ اگر باپ بیٹے پر تہمت لگائے تو اس پر حد جاری نہیں ہوگی، اور اگر بیٹا باپ پر تہمت باندھے تو اس پر حد جاری کی جائے گی۔ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے بیٹے پر حد جاری ہوگی اور باپ پر حد نہ ہوگی جب وہ بیٹے پر تہمت لگائے، اور یہ روایت مستدرک الوسائل میں ہے۔
اگر کوئی شخص متعدد آدمیوں پر اجتماعی طور پر تہمت لگائے تو اس پر ایک ہی حد جاری ہوگی۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، امیر المومنین علیہ السلام نے اس شخص پر جس نے ایک جماعت پر تہمت لگائی تھی ایک ہی حد کا فیصلہ فرمایا، اور یہ روایت وسائل شیعہ میں ہے۔ اگر کوئی عورت یہ کہے کہ فلاں آدمی مجھ سے زنا کا مرتکب ہوا ہے تو وہ دوہری سزا کی مستحق ہوگی، ایک سزا اقرار زنا کی بنا پر اور دوسری قذف کی بنا پر۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام سے ایک ایسی ہی عورت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، ہم اس پر 2 حدیں جاری کریں گے، ایک مرد مسلم پر افترا باندھنے کی اور دوسرے اقرار زنا کی، اور یہ روایت ہے مستدرک الوسائل میں۔ ایک شخص نے اپنی بیوی کو زانیہ کہا، اس کے جواب میں اس نے کہا کہ تو مجھ سے زیادہ زناکار ہے۔ یہ معاملہ حضرت عمر کے سامنے پیش ہوا، انہوں نے حکم دیا کہ دونوں کو قذف کی پادیش میں کوڑے لگائے جائیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے یہ حکم سنا تو فرمایا کہ جلدی نہ کی جائے، اس عورت پر ایک کی بجائے 2 حدیں جاری ہوں گی۔ ایک حد اس بات کی کہ اس نے مرد کو یہ کہہ کر کہا کہ اس نے مرد کو یہ کہہ کر کہ تو مجھ سے زیادہ زناکار ہے، اس پر زنا کی تہمت لگائی ہے، اور دوسری حد اس امر کی ہے کہ اس نے اپنے زنا کا اقرار کیا ہے۔ اس اقرار کی بنا پر مرد پر سے حد ساقط ہو جائے گی، اور عورت کو بھی زنا کی پوری سزا نہیں دی جائے گی بلکہ تعزیر پر اکتفا کی جائے گی۔ یہ اس لیے کہ زنا کی حد کے لیے 4 مرتبہ اقرار ضروری ہے اور اس نے ایک ہی مرتبہ اقرار کیا تھا۔ اگر کوئی شخص کسی پر زنا کی تہمت لگائے اور پھر اس کی تردید کر دے تو اس پر سے حد ساقط نہیں ہوگی۔ چنانچہ ایک عورت نے اپنے شوہر کو حضرت علی علیہ السلام کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اس نے میری کنیز سے زنا کیا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ یہ صحیح ہے کہ میں نے اس کنیز سے مقاربت کی ہے، مگر اس نے وہ کنیز مجھے ہبہ کر دی تھی۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس سے ہبہ کا ثبوت طلب کیا، وہ کوئی ثبوت پیش نہ کر سکا تو حضرت علی علیہ السلام نے اسے سزا دینے کا حکم دیا۔ جب اس عورت نے یہ دیکھا کہ اس کا شوہر سزا سے بچ نہیں سکتا تو اس نے ہبہ کا اعتراف کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس عورت پر حد قذاف جاری کی جائے۔ اگر 2 آدمی ایک دوسرے پر تہمت لگائیں تو ان پر سے حد ساقط ہوگی، البتہ انہیں تعزیر کی جائے گی۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام کے پاس 2 آدمیوں کو لایا گیا، انہوں نے ایک دوسرے پر زنا کی تہمت لگائی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اس پر حد جاری کرنے کے بجائے انہیں تعزیر کر کے چھوڑ دیا۔ اگر کوئی شخص حد قذاف جاری ہونے کے بعد یہ کہے کہ میں نے وہی بات کہی تھی جو صحیح تھی تو اس پر دوبارہ حد جاری نہیں کی جائے گی۔ چنانچہ حضرت عمر کے دور کا واقعہ ہے کہ مغیرہ بن شعبہ جو ان کی طرف سے حاکم بصرہ تھا، قبیلہ بنی ہلال کی ایک عورت ام جمیل بنت محجن کے ہاں اکثر آتا جاتا تھا۔ ایک دن ابو بکرہ نے اسے جاتے دیکھا تو پوچھا کہ تم اکیلے کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں اپنے بعض دوستوں کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا کہ دوستوں کو تمہارے پاس آنا چاہیے، نہ یہ کہ تم ان کے پاس جاؤ۔ ابو بکرہ کے دل میں شک گزرا اور اس نے مغیرہ کا تعاقب کیا۔ مغیرہ گرد و پیش سے بے خبر ام جمیل کے گھر میں داخل ہوا۔ ابو بکرہ نے یہ دیکھا تو وہ 7 والے مکان کی چھت پر چڑھا اور ام جمیل کے مکان کی طرف نظر دوڑائی، دیکھا کہ وہ مغیرہ کے پہلو میں بیٹھی ہے، اور وہ وہاں سے اٹھا اور شبل ابن معبد، نافع ابن حارث اور زیاد ابن سمیہ کو اپنے ہمراہ لے کر اسی جگہ پر آیا۔ ان چاروں نے جھانک کر دیکھا تو دونوں کو ناگفتہ حالت میں دیکھ پایا۔ اس واقعے کے بعد ابو بکرہ مدینے آیا اور حضرت عمر سے کہا کہ مغیرہ زنا کار ہے۔ حضرت عمر نے کہا کیا تم نے اسے زنا کرتے دیکھا؟ کہا ہاں، میرے ساتھ شبل، نافع اور زیاد نے بھی دیکھا۔ حضرت عمر نے مغیرہ اور ان تینوں آدمیوں کو مدینے طلب کیا۔ سب سے پہلے ابو بکرہ نے گواہی دی اور پھر نافع اور شبل نے شہادت دی۔ آخر میں زیاد ابن سمیہ گواہی کے لیے کھڑا ہوا۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ اگر اس سے پہلے گواہوں کی طرح اس نے بھی عینی شہادت دی تو مغیرہ رجم سے بچ نہ سکے گا۔ انہوں نے زیاد سے مخاطب ہو کر کہا، خدا کی قسم میں ایک ایسا چہرہ دیکھ رہا ہوں جو اس لائق ہے کہ ایک صحابی رسول کی رسوائی کا باعث نہ ہوگا۔ اور یہ روایت انصاب الاشراف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 491 پر ہے۔
حضرت عمر کے ان الفاظ سے زیاد سمجھ گیا کہ گواہی کیسی ہونا چاہیے، چنانچہ اس نے گواہی دیتے ہوئے کہا کہ میں نے ان دونوں کو دیکھا، یکجا دیکھا، سانسوں کی آواز بھی سنی، مگر جو خصوصی کیفیت سابقہ گواہوں نے بیان کی ہے میں نے نہیں دیکھی۔ اس بیان سے مقدمے کا رخ پلٹ گیا۔ مغیرہ کی بنائی وہ تلوار لے کر ابو بکرہ اور پہلے دونوں گواہوں پر جھپٹا۔ حضرت عمر نے اسے روک دیا اور تینوں گواہوں کو 80 کوڑے مارے گئے۔ جب کوڑے لگوا چکا تو ان سے توبہ کے لیے کہا۔ دو نے تو توبہ کر لی، مگر ابو بکرہ نے کہا کہ میں کبھی سچی بات کو جھوٹ نہیں کہہ سکتا۔ حضرت عمر نے چاہا کہ اسے پھر کوڑے لگائیں۔ حضرت علی علیہ السلام کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا، اگر ابو بکرہ کو دوبارہ کوڑے لگائے گئے تو ہم مغیرہ کو رجم کریں گے۔ مقصد یہ تھا کہ گواہی تو ہو چکی جس پر اسے سزا دی جا چکی ہے، اگر ان الفاظ کو بھی گواہی کا درجہ دے دیا گیا تو 4 شہادتیں مکمل ہو جائیں گی اور مغیرہ رجم کا سزاوار ہوگا، اور اگر یہ صرف پہلی شہادت کی صحت کا اظہار ہے تو اس پر حد جاری نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی شخص کسی سے بدزبانی کرے، اسے گدھا، خنزیر، فاسق، فاجر، خبیث ایسے الفاظ کہے تو اسے تعزیر کی جائے گی۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ایسے الفاظ پر تعزیر کی جائے گی جو حد کی سزا سے کم ہوگی، اور یہ روایت مستدرک الوسائل میں ہے۔ حد شراب نوشی۔ شراب نوشی وہ مذموم عادت ہے جو دوسری قوی عادتوں اور مہلک بیماریوں کو اپنے ساتھ لے کر آتی ہے، اور کیا جسمانی اور کیا اخلاقی ہر اعتبار سے تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ ایک طرف شراب خور اپنی صحت اور توانائی کو مینا و جام کی نظر کر دیتا ہے، چنانچہ اس کے مسمی ذرات پہلے خون میں سرایت کرتے ہیں، پھر تمام جسم میں پھیل کر راشا، فالج، دماغی اختلال، تشنج اور دوسرے اعصابی امراض کی تولید کا باعث ہوتے ہیں، اور دوسری طرف اخلاقی اعتبار سے اتنا گر جاتا ہے کہ شرم و حیا، عزت و آبرو اور غیرت و ناموس کو بالائے تعلق رکھ دیتا ہے، اور ایسے ناشائستہ افعال کر گزرتا ہے جو عادی زندگی میں اس سے سرزد نہ ہوتے ہیں، کیونکہ افعال قبیحہ سے مانع عقل اور اخلاقی وجدان ہوتا ہے، اور نشہ اور بدمستی میں نہ عقل کام کرتی ہے اور نہ اخلاقی وجدان ساتھ دیتا ہے، اس لیے بے جھجک نفسانی اور شہوانی خواہشات کی رو میں بہتا چلا جاتا ہے، اور آخر اپنے ہاتھوں خود اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتا ہے۔ اسلام نے جس کے اوامر و نواہی کی بنیاد مصالح اور مفاسد واقعہ پر ہے، انہی مفاسد کی پیش نظر ہر قسم کی شراب کو، وہ پھلوں سے بنائی گئی ہو یا غلوں سے، قطعی طور پر حرام قرار دیا گیا ہے، اور اس کے لیے 80 کوڑوں کی سزا تجویز کی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر کے برادر نسبتی قدامہ ابن مخزون پر شراب نوشی ثابت ہو گئی تو انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام سے سزا کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے 80 کوڑے لگائے جائیں۔ قدامہ نے کہا کہ مجھ پر حد جاری نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن مجید میں ہے، جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے، وہ جو کچھ کھا پی چکے، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، تم اس آیت کے مصادق نہیں ہو، اس آیت کے مصادق وہ ہیں جن کا کھانا پینا حلال ہوتا ہے، اور وہ وہی چیزیں کھاتے پیتے ہیں جو اللہ نے ان کے لیے حلال کی ہیں، اور یہ روایت وسائل شیعہ میں ہے۔ اگر کوئی شخص شراب نوشی کے ساتھ شاعر اسلامی کی توہین کا بھی مرتکب ہو تو اس سے جرم سنگین تر کیا جائے گا۔ چنانچہ حارثی نجاشی اور ابو سما کے اسعدی نے ماہ رمضان المبارک میں شراب پی اور نشے میں دھت ہو کر غلغپاڑا مچایا۔ حضرت علی کو اطلاع دی تو آپ نے چند آدمیوں کو بھیجا جنہوں نے ان کو گھیرے میں لے لیا۔ ابو سماک تو بھاگ نکلا اور نجاشی کو پکڑ لیا گیا۔ جب اسے حضرت علی علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے اسے 80 کوڑے لگائے اور رات بھر بند رکھا، اور دوسرے دن پھر 20 کوڑے لگائے۔ اس نے کہا، 80 کوڑے تو لگ چکے ہیں، یہ 20 کوڑے پھر کیوں؟ فرمایا، یہ اس لیے کہ تم نے ماہ رمضان میں شراب پینے کی جسارت کی تھی، اور یہ روایت الفقی میں۔ حد شرعی کے اجراء کے لیے ضروری ہے کہ شراب خور کے اقرار یا 2 گواہوں کے متفقہ شہادت سے شراب نوشی ثابت ہو جائے۔ اگر گواہوں کے بیان میں اختلاف ہوگا
تو حد جاری نہیں ہوگی، البتہ اگر یہ اختلاف اس نوعیت کا ہو جس سے وقوع فعل مشتبہ نہ ہوتا ہو تو حد جاری کی جائے گی۔ چنانچہ حضرت عمر کے سامنے عمرو تمیمی اور معلا ابن جارود نے گواہی دی کہ قدامہ ابن مخزون نے شراب پی۔ ان میں سے ایک نے کہا میں نے اسے شراب پیتے دیکھا اور دوسرے نے کہا میں نے اسے شراب کی قے کرتے دیکھا۔ حضرت عمر نے امیر المومنین علیہ السلام سے دریافت کیا آپ علیہ السلام نے اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، جبکہ ان دونوں گواہوں کی گواہی مختلف ہے؟ فرمایا کہ گواہی میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس نے شراب پی اور جب ہی تو شراب کی قے کی ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ کیا خصی کی شہادت قابل قبول ہے؟ عمرو تمیمی خصی تھا۔ فرمایا خصیوں کا نہ ہونا ایسا ہی ہے جیسے کوئی عضو بدنی جاتا رہے، یہ حد سب کے لیے یکساں ہے، خواہ مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام، کافر ہو یا مسلم۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت علی علیہ السلام شراب نوشی کے جرم میں آزاد، غلام، یہودی، نصرانی سب کو 80 کوڑے لگاتے تھے، اور یہ روایت وسائل شیعہ میں ہے۔ اگر کسی کو شراب نوشی کی پادیش میں 2 دفعہ حد لگ چکی ہو تو تیسری دفعہ کوڑوں کی بجائے اسے قتل کی سزا دی جائے گی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام جس طرح تھوڑی سی خمر یعنی شراب انگوری کے پینے پر کوڑے لگاتے تھے، اسی طرح نبیذ شراب خرط کے پینے پر کوڑے لگاتے تھے، اور جس طرح تیسری مرتبہ خمر کے پینے پر قتل کرتے تھے اسی طرح نبیذ کے پینے پر قتل کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص نیا مسلمان ہوا ہو یا اسلامی شہروں سے دور رہتا ہو اور اسے یہ معلوم ہی نہ ہو سکے کہ شراب حرام ہے تو اس پر شراب نوشی کی حد جاری نہیں ہوگی۔ چنانچہ حضرت ابوبکر کے پاس ایک شخص کو لایا گیا جس نے شراب پی تھی۔ حضرت ابوبکر نے اس سے پوچھا کیا تو نے شراب پی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا کیوں پی ہے؟ جبکہ اسلام نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ کہا میں ان لوگوں میں رہتا ہوں جو شراب پیتے ہیں اور اسے حلال سمجھتے ہیں، مجھے یہ معلوم ہی نہ تھا کہ شراب حرام ہے، اس سے اجتناب کیا جائے۔ حضرت ابوبکر نے حضرت عمر سے اس کے بارے میں پوچھا، انہوں نے کہا اس مسئلے کو علی ابن ابی طالب کے پاس لے کر چلتے ہیں، وہ حل کریں گے۔ چنانچہ یہ دونوں اس شخص کو لے کر حضرت کے پاس آئے اور واقعہ بیان کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اسے مہاجرین اور انصار کے پاس لے جاؤ اور ان سے پوچھو کہ کسی نے تحریم خمر کی آیت اس کے سامنے پڑھی ہے، اگر کسی نے پڑھی ہو تو یہ عقوبت کا سزاوار ہے، اور اگر کسی نے نہ پڑھی ہو تو یہ قابل مواخذہ ہے۔ جب اسے مہاجرین اور انصار کے سامنے پیش کیا گیا تو ان میں سے کسی ایک نے بھی یہ نہ کہا کہ میں نے اس کے روبرو یہ آیت پڑھی تھی، چنانچہ اسے چھوڑ دیا گیا۔